بلغمی کھانسی کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. 4 چیزیں عرض کرنی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے عناب. یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. عناب سب سے پہلے آپ دیکھ لیں 5 دانے عناب کے. اور دوسری چیز ہے اس کے اندر گل بنفشہ. یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے. اور دار چینی یہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے تقریباً 2 گرام. اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر ملیٹھی. یہ آپ نے 3 گرام لینی ہے. یہ بلغمی کسی کو بھی کھانسی ہو تو یہ اس اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے. نمبر 1 عناب 5 دانے. دوسرا گل بنفشہ 5 گرام. دار چینی 2 گرام. ملیٹھی 3 گرام. ملیٹھی کو اگر ہو سکے تو چھیل لیں. اسے مقشر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا چھلکا اتار لیں. تو بلغمی کھانسی کے حوالے سے مفید ہے. اور اگر کسی کو خشک کھانسی ہے، اسے بلغم وغیرہ نہیں ہے جی، اس کا کرنا یہ ہے کہ اس کو بنانا ہے آپ نے جوشاندہ. ان کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح پکا لیا جائے. جب ہاف یعنی آدھا گلاس پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے. اور اگر کسی کو خشک کھانسی ہے تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے شہد کو شامل کر لیں. تو انشاءاللہ یہ خشک کھانسی والوں کے لیے بھی مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی شربت بنفشہ بھی ہوتا ہے. عرق تو عام طور سے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، شربت وغیرہ بنایا جاتا ہے بنفشہ کا. وہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح کے معاملات کے لیے، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے اعتبار سے استعمال میں آتا ہے. اسی طرح سے یہ پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج. تو روحانی علاج اس کا ایک یہ بھی ہے، میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کی طرف سے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے صاحب اولاد ہو جائیں گے. تو اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور یہ وظیفہ انشاءاللہ کرتے رہیں تو اللہ کریم کرم فرمائے گا. اور بعض بچوں کے جیسے پیشاب سوتے میں نکل جاتا ہے تو یہ بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں. جی پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین یہ پاتی بچوں یعنی مثانے کی کمزوری سے کہیں گے. آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے تو اس میں یہ چیزیں بھی مفید ہیں. اس کے علاوہ دیگر علاج بھی ہوتے ہیں. اس میں ایسے جی اس بچے کو جو ہے وہ ذلیل کرنے کی بجائے یا اس کو باتیں سنانے کی بجائے اس کے علاج پر اگر توجہ دی جائے گی تو انشاءاللہ پرابلم جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کسی بھی بچے کا جی یہ نہیں چاہے گا کہ میں گھر کے بستر جو ہے یہ خراب کروں یا کہیں رشتہ داروں کے یہاں یا کہیں بھی جا رہا ہوں تو وہاں پر اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ بدنامی کا بس باعث بنوں. ایسا ہوتا نہیں ہے اولاد کا. تو اگر کسی بچے کو اس طرح کا پرابلم ہے تو اس بچے کو ذلیل کرنے کی بجائے یا اس کو رنگ برنگی باتیں سنانے کی بجائے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے دعا بھی کریں اور دوا کی بھی صورت بنائیں تاکہ اس بچے کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور جو مسئلہ ہے پرابلم ہے یہ حل ہو جائے. ایک ہے مسئلہ حل کر دینا اور ایک ہے ایسے پانی میں مدھانی ڈال دینا، بس پھر اس کو پانی میں مدھانی ڈال کے آپ رڑکتے رہیں تو کچھ ہونا ہے نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ اس میں 3 چیزیں ہیں اور اس کا سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کو چائے کا استعمال کم کروائیں، ٹھنڈا پانی کم سے کم دیں. اور اسی طرح سے یہ پاپڑ ہوتے ہیں، یہ چپس وغیرہ کے جو استعمال کرتے ہیں اس کا کم سے کم استعمال کیا جائے، اس کا پرہیز کروایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مغز اخروٹ
کی جو گری ہوتی ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے. یہ 50 گرام لے لیں. اور دوسری چیز ہے کالے تل. یہ آپ نے کالے تل بھی آپ نے استعمال کرنے اس کے اندر شامل کرنے ہیں 50 گرام. اور تیسری چیز ہے ناریل پاؤڈر, کوکونٹ پاؤڈر. تو یہ تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لے کر اس کو باریک پیس لیا جائے. چاہیں تو اس کے اندر 50 گرام مصری بھی شامل کر لیں تو یہ میٹھا ہو جائے گا. تو پھر یہ بچوں کو ایسے بچوں کو صبح شام دیا جائے دودھ وغیرہ کے ساتھ. انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مثانے کے اعتبار سے اور جسمانی کمزوری کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں مفید ہیں. جو چاہتے ہیں کہ جیسے جسمانی کمزوری ہے, ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دماغی کمزوری دور کرنا چاہیں تو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مفید ہوگا. کالے تل جو ہے یہ اس کے اندر مٹی وغیرہ بہت ہوتی ہے تو اس کا خیال کرنا, اس کو جو ہے آپ صاف ستھرا کر کے پھر استعمال کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مثانے کی کمزوری اس کا سبب ہوتا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعہ کو ہم اسی طرح کا ایک علاج اور بیان کر دیں گے کہ سوتے میں جن بچوں کا پیشاب نکل جاتا ہے, بستر گیلا کر دیتے ہیں, تو مثانے کی کمزوری کا اگر اس سے فائدہ نہ ہوا تو انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا تو اس سے ہو جائے گا. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آخر میں جو ہے معدے کے درد کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو یہ عام طور سے اگر معدے کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو کھانے پینے کے انداز پر آپ غور کر لیں اور ہر کھانے کے بعد 3 انجیر استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ 3 چیزیں کبھی بھی معدے وغیرہ میں درد ہو تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو سب سے پہلے ہے اجوائن. اجوائن وہی جو عام طور سے استعمال میں آتی ہے. اور دوسری چیز ہے اس کے اندر رائی باریک. جی. یاد نبی سے چین پاتی. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے دیسی پودینہ. دیسی پودینہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہم کھانے کے اندر عام جو استعمال کیا جاتا ہے اسی کو دیسی پودینہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہم وزن لے لیں اور اس کہتے کہتے پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے. وہ پودینہ کو جنگلی کہلائے گا پودینہ یا دیسی کہلائے گا, اس حوالے سے کیا آپ کا جو ہے نا وہ دیسی ہی پودینہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی وہ اس میں کیا قہوے وغیرہ میں بھی وہ استعمال میں آتا ہے. ہاں جی ہاں جی جی جی. تو یہ وہی شربتوں میں بھی ڈالتے ہیں نا, اس کے جوسز بنتے ہیں اس میں بھی جی جی استعمال ہوتا تو وہی ہوتا ہے کہ جو ہم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ہے. صحیح. تو دیسی پودینہ بڑی خوشبو ہوتی ہے اس کی. خالد بھائی یاد آ رہا ہے آپ کو؟ نا کہتے ہیں اس کو, ایسی بات ہے. اللہ نصیب فرمائے. نہیں, فراز بھائی کو بھی یاد آ رہا ہوگا. آپ نے اس کا کیا کوئی اس کا شیک وغیرہ پیا ویسے ہی کہوا وغیرہ پیا؟ ایک جگہ میں نے اس کا وہ پیا تھا, شیک ٹائپ کا ہی تھا وہ, تو وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور نانا بھی یاد آ رہا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے خالد بھائی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یعنی وہ عمرہ کرنے کے بعد, رات کا وقت تھا, عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک جگہ پر یہ نیمبو اور نانا اس کا ایک بنتا تھا وہ پیا تھا. الحمدللہ بڑا ریفریشنگ بھی ہوتا ہے. اللہ دوبارہ نصیب فرمائے. آمین. مدینہ مکے کی نعمتوں کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزیں ہیں, اجوائن, باریک رائی باریک اسے کہا جاتا ہے, اور تیسری چیز ہے دیسی پودینہ. تینوں چیزوں کو آپ نے لے کر اس کو باریک پیس لینا ہے اور پھر صبح و شام اس کو آپ یعنی کہ جب درد ہو جب بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر معدے میں درد رہتا ہے تو اس کو استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ ہمارے علاج ہوئے. ایک علاج رہ گیا خارش کے اعتبار سے, اس کا میں عرض کر دیتا ہوں. ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے انڈا, مچھلی اور بڑے کا گوشت, اس سے جو ہے پرہیز کرنا ہے. یہ ان چیزوں کو خارش وغیرہ کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح سے سفید داغ کا بھی کہا کہ جسم پر سفید داغ ہو رہے ہیں. عام اگر یہ واقعی جس کو سفید داغ کہا جاتا ہے تو اسے برس کا مرض کہا جاتا ہے. اس کے اندر تو یہ بڑے گوشت سے بالکل ہی پرہیز کرنا ہے آپ نے. یوں کہہ لیں دیکھنا بھی نہیں. اور اسی طرح سے جو چہرے پر تل وغیرہ جل کے نکلتے ہیں تو یہ بھی یوں کہہ لیں جلدی امراض سے ہی اس کا تعلق ہے. مسلسل دواؤں کا استعمال کیا جائے تو اس کے اندر فائدہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے ایک تو یہ کر لیں کہ چونکہ یہ تھوڑا سا لمبا علاج ہوتا ہے تو کسی اچھے
डॉक्टर से, हकीम से, जहाँ से भी आप चाहें इसका आप प्रॉपर इलाज करवाएं। यानी बर्स का, जिन सफ़ेद दागों के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। ख़ारिश के अमराज में तो ये है कि जल्दी फ़ायदा हो जाता है, वक्ती मामलात होते हैं वो, तो इसके लिए अंडा, मछली, बड़े का गोश्त वगैरह, तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ किया जाए। आप उनाब ले लें, उनाब और गुल मुंडी। उनाब अभी मैंने लिखा भी था, उनाब और गुल मुंडी, ये दो चीज़ें लेकर, और काली हड़, उनाब, गुल मुंडी और काली हड़, इन तीन चीज़ों को रात को, जैसे उनाब आप ले लें 6-7 दाने, और गुल मुंडी ये आप 10 दाने के करीब ले लें, और काली हड़ जो है, छोटी हड़ जिसे कहा जाता है, हलीला सिया, ये आप 5 दाने लेकर 1 गिलास गर्म पानी के अंदर रात को इसको भिगो दें। सुबह जो है इसका पानी छान कर पी लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ख़ारिश के हवाले से मुफीद रहेगा। और इस सफ़ेद तिल वगैरह, इस तरह के वो सफ़ेद दाग वगैरह हैं, या दीगर चेहरे पर जो तिल वगैरह निकलते हैं, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खुले आँख सल्ले अला कहते